ایک طوفانی رات تھی جب آسمان سے بجلی کڑک رہی تھی اور بارش کی گھن گرج کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں۔ ابرش کی آنکھ کھلی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک الجھا ہوا خواب ہے۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی، ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں کبھی ایک بچے کی دھڑکن محسوس ہونے کی امید ہوتی تھی، مگر اب صرف خالی پن تھا۔ باہر کا طوفان اس کی اندرونی بھاگتی ہوئی آگ کی طرح تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پاس پہنچی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ٹکرا رہی تھیں جیسے اس کی آنکھوں کے آنسو۔ اللہ، مجھے ایک موقع دے، ایک چھوٹی سی امید۔ اس نے سرگوشی کی اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ سکرین پر وہ جاب کا ایڈ نظر آیا جو اس کی قسمت بدلنے والا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ اس کا موقع تھا، ایک نئی شروعات، ایک نئی زندگی۔ طوفان رک گیا جیسے اللہ نے سن لیا ہو، اور صبح کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ آج ابرش کا انٹرویو تھا۔ اس کمپنی میں جاب کا ایڈ اس نے ایک آن لائن سائٹ پر دیکھا تھا۔ کمپنی بہت بڑی تھی اور جاب ملنے کے چانسز اسے کم ہی لگ رہے تھے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں تو کتنے ہی لوگ جاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ابرش کی قسمت ہی تھی جسے اپلائی کرنے پر ہی اسے انٹرویو کی کال آ گئی تھی۔ ابرش اس وقت ایک عالیشان آفس کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنے ڈاکومنٹس چیک کر رہی تھی، ساتھ میں نظریں آس پاس کے لوگوں پر ڈال رہی تھی۔ اس آفس میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ یہ ملک کی جانی مانی کمپنیوں میں سے ایک تھی جس میں جاب ملنا ابرش کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آس پاس موجود لڑکیاں چہرے پر میک اپ ایسے لگائی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی پارٹی میں موجود ہوں۔ ایک لڑکی کو اس نے کہتے سنا ہے اس کمپنی کا جو مالک ہے مصطفیٰ شاہ، وہ بہت وجیح شخصیت کا مالک ہے، مگر مغرور شہزادہ ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ لڑکیوں کی باتیں ہی سن رہی تھی جس میں ذکر صرف مصطفیٰ شاہ کا ہی تھا۔ ابرش کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو بس اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے ریسیپشن سے پانی کا پوچھ کر واٹر ڈسپنسر کے پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ واٹر ڈسپنسر کے پاس چیئر پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کی طرف کھینچتی ہی چلی گئی۔ پاس ہی ایک روم میں ایک عمر رسیدہ خاتون ایک بچے کو لیے ہوئے تھی جو کہ مسلسل رو رہا تھا۔ ابرش نے اس عورت سے بچے کے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، آپ کا بچہ ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابرش کو حیرت ہوئی۔ نہیں بی بی، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کی آیا ہوں، تھوڑے ہی دن ہوئے مجھے اس بچے کی آیا بنے ہوئے۔ ابرش سے جب رہا نہ گیا تو اس نے بچہ ان کے ہاتھ سے لے کر اپنی گود میں لیا اور اسے خود میں بھیجا تو وہ چند ہی پل میں خاموش ہو گیا۔ ابرش نے اسے گلے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ ڈھیروں سکون نے اسے آن گھیرا۔ ایک بچے کی کمی نہیں تو اس کی ذات کو توڑ دیا تھا، ساتھ میں اس کے رشتے کو بھی۔ ایک حادثے میں وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے اس ممتا میں تشنگی تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ میں ایک بچے کے لیے تڑپی اور اللہ نے جسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اس نے اپنی اولاد آیا کی گود میں ڈالی ہوئی ہے۔ ابرش نے سوچا۔ کافی دیر تک ابرش اس بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہی اور جب وہ بچہ سو گیا تو ابرش نے اسے شال میں اچھے سے لپیٹ کر اس عورت کو دیا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے اسی لیے تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، آپ مالش کیا کریں ان کی۔ ابرش ایسے بول رہی تھی جیسے کئی بچوں کی ماں ہو۔ اس عورت نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جو محض 24-25 سال کی ہوگی مگر اپنی عمر سے کئی بڑی باتیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف کمرے میں موجود CCTV کی مدد سے مصطفیٰ شاہ کی نظریں سکرین پر اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں، اور اب اس کے ذہن میں اس کی بی جان کی باتیں گونج رہی تھیں جو انہوں نے اسے شادی کے لیے فورس کرتے کہی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور کوئی ہو سکتی ہے جو کہ ذوالقرنین کو ایک ماں سے بڑھ کر پیار کرے گی۔ پھر چند پل میں ہی مصطفیٰ شاہ نے فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کے مستقبل کا، بغیر یہ سوچے کہ اس فیصلے میں کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ ویٹنگ ایریا میں واپس آ کر بھی تقریباً 10 منٹ بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ مس ابرش فرمان صاحب، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ کسی لڑکی نے اسے آفس میں جانے کا کہا تو اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ ناک کر کے آفس میں پہنچی۔
فائل تھوڑی دیر پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ سامنے جو بھی شخص تھا وہ چیئر مخالف سمت کیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ابرش کی ہی فائل تھی جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ابرش نے سلام کیا تو سامنے سے بھاری مردانہ آواز میں سے بیٹھنے کے لیے کہا کیا۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا شخص مسلسل خاموش ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیئر گھومی تو اس آدمی کا چہرہ ابرش نے دیکھا۔ براؤن گھنے بال اور براؤن ہی گھنی داڑھی مونچھیں اس کے صاف شفاف سرخ و سفید چہرے پر حد سے زیادہ جچ رہی تھیں۔ اس پر اس انسان کی بھوری آنکھیں اور گھنی براؤن پلکیں جس میں حد درجہ سنجیدگی تھی ابرش کو ایک پل میں چونکا دینے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بالکل کہانیوں میں موجود شہزادوں جیسا تھا جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، مگر وہ ابرش ورمان صاحب تھے جسے اپنے جذبات اور احساسات پر عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ کنٹرول تھا۔ فوراً اس نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے اپنی فائل کو دیکھنے لگی۔ گندمی صاف شفاف رنگت اور کھڑے ناک نقش کی حامل وہ سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کے وجود سے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس سے بات کا آغاز کرنے لگا۔ سو مس ابرش ورمان صاحب، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے بہت کم ہے، جبکہ اس پوسٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے۔ سامنے بیٹھے مغرور شخص کی بات سن کر ابرش نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اپنا ہاتھ اپنی فائل لینے کے لیے بڑھا دیا۔ نظریں اس نے ابھی بھی نیچے کی ہوئی تھیں۔ میرے لیے آپ کے لیے ایک اور جاب ہے۔ ابرش کو سمجھ نہ آیا وہ شخص کس جاب کے لیے بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں انٹرویو کے لیے اور مجھے چلنا چاہیے۔ مصطفیٰ شاہ نے ابرش کو جاتے دیکھا تو مضبوط لہجے میں ابرش کو دریافت کیا۔ مس ابرش، انٹرویو جاری ہے اور انٹرویو میرے مینیجر لے رہے ہیں، جبکہ میں مصطفیٰ شاہ اس کمپنی کا مالک ہوں۔ میں اس انٹرویو کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ اطمینان سے بولا، تو پھر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے انٹرویو والے روم میں جانے کی بجائے اس کمرے میں کیوں بلایا گیا ہے اور کس جاب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے ایک لائف ٹائم جاب ہے۔ مطلب؟ اس بات پر سوال کیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی مس ابرش؟ واٹ؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ ابرش ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، پھر غصے سے واپس پلٹنے لگی۔ جاب کی نوعیت سنتی جائے، شاید اس میں آپ کا فائدہ ہو۔ اور ایک بات اور، یہ آفر صرف آج ابھی اور اسی وقت تک محدود ہے، تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ مصطفیٰ شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ابرش نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے شادی کرنی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ مجھے بس اس کے لیے ایک ماں چاہیے۔ اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو ہمارے بیچ ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوگا جس میں دنیا کے لیے آپ میری بیوی ہوں گی، مگر سچ یہ ہوگا کہ آپ کا اور میرا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ سیلری ملے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی اور ساتھ آپ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان زندگی ملے گی۔ ابرش بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ کتنی آسانی سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آج ابھی اور اسی وقت یہ آفر ٹھکراتی ہوں۔ ابرش کی بات پر مصطفیٰ شاہ نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ اس کے بدلے آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دے رہا ہوں، پھر بھی انکار کریں گی؟ آپ ایسے عجیب ہی بات ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اگر آپ آیا بننے کے لیے کہتے تو ٹھیک ہے، مگر شادی؟ نیور، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مجھے آیا نہیں، میری بیٹی کے لیے ماں چاہیے۔ غور کیجیے اس آفر پہ، اور منہ مانگی قیمت بھی ملے گی، مصطفیٰ نے کہا۔ پر گز نہیں چاہیے، منہ مانگی قیمت؟ آپ کو اگر اپنے بیٹی کی آیا کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے بول رہی ہوں کہ میں آیا کے طور پر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مصطفیٰ شاہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ہمیشہ سے ہی مصطفیٰ شاہ کو ہاں سننے کی عادت تھی، مگر اس نے یہ ایک بار نہیں سوچا کہ جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں لانا چاہتا ہے اس سب میں اس کی زندگی بھی تو شامل تھی۔ تم جو مرضی کر لو، شامل تو تم ہی میری زندگی میں ہوگی، یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا اور پھر فون پر اپنے مینیجر کو انسٹرکشن دینے لگا۔ ابرش گھر پہنچی تو امی ابو اپنے کمرے میں موجود تھے، تو ابرش بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے رہ رہ کر مصطفیٰ شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ مگر وہ بچہ، وہ کیسے اس آیا کے پاس رہے گا؟ وہ تو اسے ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پا رہے تھے۔ مجھے کیا، اس کا بیٹا ہے، میں کیوں کسی کی اولاد کی فکر کروں؟ مگر وہ بچہ تھا،
کتنا معصوم اور بہت پیارا بھی۔ اس کا باپ ایک اکڑو انسان ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور؟ مگر میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا؟ کیسے صرف کسی کے نام کے سہارے میں ساری زندگی گزاروں گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی زندگی گزاروں۔ ابرش اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور مسلسل مصطفیٰ شاہ اور اس کے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ابرش نے جہاں بھی اپلائی کیا وہاں سے اس سے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور یہ سب مصطفیٰ شاہ کی ہی مہربانی کا نتیجہ تھا جس سے ابرش لاعلم تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب ابرش کو جاب نہ ملی تو اس کی بھابھی نے اپنے بھائی کے رشتے کا کہا، جس کو سن کر اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے، کیونکہ شمسا بھابھی کا بھائی بہت آوارہ تھا اور پہلی بیوی نے اس کی مار پیٹ سے تنگ آ کر طلاق لے لی تھی۔ اس کا بھائی بھی اب بھابھی کی حمایتی تھا۔ وہ پریشان سے نم آنکھوں سے یکتا سامنے ڈوبتے سورج کی محویت سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگے۔ انجان نمبر دیکھ کر پہلے ابرش نے سوچا کہ کال نہ اٹھائے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ مس ابرش فرمان صاحب بات کر رہی ہیں؟ سامنے سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ جی میں ہی ابرش ہوں، آپ کون؟ جی میں شاہ انٹرپرائزر سے بول رہی ہوں۔ ہمارے باس مصطفیٰ شاہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا تھا۔ ابرش نے گوفر سے ایک بار موبائل کو دیکھا۔ ابھی وہ اس لڑکی کو کھڑی کوٹی سناتی کہ اسے ایک بار پھر اپنی ماں باپ کی باتیں یاد آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں میں کل آ کر ان سے بات کروں گی۔ ابرش نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی بغیر کوئی جواب سنے، جبکہ ابرش کے جواب پر مصطفیٰ شاہ ایک بار پھر آپس سے باہر ہو گیا۔ یہ معمولی سی لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، مجھے، مصطفیٰ شاہ کو۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک بار پھر غصے سے ابرش کو مخاطب کیا۔ اگر وہ اس وقت آفس میں موجود ہوتی تو ممکن تھا کہ مصطفیٰ شاہ کا غصہ اس پر کسی لاوے کی طرح برستا۔ ان دنوں میں مصطفیٰ شاہ نے کئی انٹرویوز لیے تھے ذوالقرنین کے لیے ایک لائف ٹائم میڈ رکھنے کی، مگر وہ ابرش جیسی ذوالقرنین سے محبت کرنے والی ایک لڑکی بھی نہ ڈھونڈ پایا۔ جو بھی لڑکی آتی تھی وہ اسے فوراً ہی ریجیکٹ کر دیتا۔ ہر ایک اسے صرف ایک جاب کی طرح لینا چاہتا تھا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک ابرش جیسی ہو، کیونکہ ابرش کے انداز میں اس نے محبت اور وہ ممتا محسوس کی تھی جس کی اس کے بیٹے کو اشد ضرورت تھی۔ تو ایک بار پھر مجبور ہو کر اس نے اپنی پی اے کو ابرش کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ کمپنی میں اپلائی کرتے وقت اس نے کانٹیکٹ کے ذریعے اپنا نمبر دیا تھا۔ مگر اب اس کا جواب سن کر مصطفیٰ شاہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ کیوں وہ ایک لڑکی کی منت سماجت کر رہا تھا۔ اگلے دن ابرش مصطفیٰ شاہ کے آفس پہنچی تو مصطفیٰ شاہ اسے سر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سو مس ابرش، کیا سوچا آپ نے کانٹریکٹ کے بارے میں؟ مصطفیٰ شاہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا، کیونکہ ایسی آفر آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ مصطفیٰ شاہ کی باتیں سن کر ابرش نے ایک گہری سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ جی کہیں۔ مصطفیٰ شاہ ابرش کی طرف پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، اور طلاق کی وجہ ابھی ابرش کچھ اور کہتی، مصطفیٰ شاہ نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مجھے آپ میں یا آپ کے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ کو بس ہاں یا نہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ مصطفیٰ شاہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ مانتے ہیں تو ہاں، اگر آپ کو اعتراض ہوا تو میری طرف سے نہ ہی سمجھے گا۔ اس رشتے اور مصطفیٰ شاہ کے نام کی اب ابرش کو بہت ضروری تھی، مگر وہ بالکل بھی یہ بات مصطفیٰ شاہ کو جتانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت کوششوں سے وہ اپنے لہجے کو ہموار رکھ کے مصطفیٰ شاہ سے بات کر رہی تھی، ورنہ انجان لوگوں کے آگے اس کی کبھی زبان نہیں چلے۔ مگر اب تو یہ اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، تو اسے ہمت تو دکھانی ہی تھی نا۔ آپ کو ایک عالیشان زندگی مل رہی ہے، شان و شوکت ملے گی، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے آپ جیسی شان و شوکت اور عالیشان زندگی کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ ابرش نے صاف الفاظ میں مصطفیٰ شاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنی شرائط کے بغیر ذوالقرنین کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی۔ ٹھیک ہے، بتائیں آپ کی شرائط۔ اگر مجھے مناسب لگی تو ہی میں مانوں گا۔ مصطفیٰ شاہ نے اگر لفظ پر زور دے کر کہا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کروں تو اس بات کا خیال آپ بھی رکھیں گے۔ اگر مجھے آپ کے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں تو آپ بھی میرے معاملات سے دور رہیں گے۔ اگر میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہوگا تو آپ بھی مجھ پر کبھی کوئی حق نہیں جتائیں گے۔
اور سب سے اہم بات، اس کانٹریکٹ کے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ صرف آپ کے اور میرے بیچ رہے گی۔ اب آخری بات میں، ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں، اور عزت دار لڑکی کی جیسے شادی ہوتی ہے ویسے ہی میری رخصتی بھی میرے گھر سے ہی ہوگی۔ اس کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر لے کر آئیں گے۔ ابرش نے اپنی شرائط مصطفیٰ شاہ کے سامنے رکھی تو مصطفیٰ شاہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی یہ شرائط مانوں گا؟ بالکل، کیونکہ میں نے کوئی ناجائز مانگ نہیں کی ہے۔ مصطفیٰ شاہ کو بھی یہ سب مانگ ناجائز نہ لگی، اور اپنے بیٹے کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا، اور کل ہی ہمارا نکاح ہوگا، اور میرے گھر آتے ہی آپ کانٹریکٹ سائن کریں گی۔ مصطفیٰ شاہ نے بھی اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ابرش نے مصطفیٰ شاہ کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ مجھے یقین ہے آپ کبھی کسی کو کانٹریکٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ابرش، یہ کہہ کر آفس سے چلی گئی، اور مصطفیٰ شاہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ کیا ایک باپ ہونا ایک آدمی کے لیے بھی کمزور ہونے کی بات ہے؟ کیوں وہ ابرش کی ہر شرط مان گیا تھا؟ اگلے دن مصطفیٰ شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ابرش کے گھر پر موجود تھا۔ ابرش نے پہلے ہی مصطفیٰ شاہ کے بارے میں سب کو گھر میں بتا دیا تھا، سوائے کانٹریکٹ والی بات کے۔ اس نے مصطفیٰ شاہ کا اپنے بیٹے کے لیے شادی کرنے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بات چیت ہوئی اور سبھی کافی حد تک مطمئن تھے۔ بی جان کو ابرش کے گھر والے بہت اچھے لگے، اور ابرش بھی، اور فرمان صاحب کو بھی مصطفیٰ شاہ بہت بھایا۔ مصطفیٰ شاہ سب سے بہت احترام سے ملا۔ فاطمہ تو اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر ہی بہت خوش تھی۔ فرمان صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کل ہی ہو جائے۔ اصغر شاہ نے اصل مدعے کی بات کی۔ یہ کیسے ممکن ہے اصغر شاہ؟ آپ لوگ رشتہ آج لے کر آئیں اور کل نکاح کی بات کریں۔ اصل میں فرمان صاحب، پرسوں مصطفیٰ شاہ کو کچھ دن میں اپنے بزنس ٹور جانا ہے، اور اسے وہاں کتنا ٹائم لگے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ ذوالقرنین بہت چھوٹا ہے اور اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، صرف اسی لیے ہم جلدی کر رہے ہیں۔ فرمان صاحب نے تھوڑا سوچا، اور پھر ابرش کے لیے دوسرے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں سوچ کر انہوں نے اللہ کا نام لے کر سب کو ہاں کر دی، اور اس طرح اگلے ہی دن ابرش اور مصطفیٰ شاہ کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ ابرش رخصت ہو کر شاہ ولا آئی تو مصطفیٰ شاہ کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابرش اس محل نما گھر کو کن نظروں سے دیکھتی ہیں، مگر مصطفیٰ شاہ کی سوچ کے برعکس ابرش نے گھر کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ اس نے صرف ذوالقرنین کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ کسی عورت کی گود میں تھا۔ ابرش نے محبت سے ذوالقرنین کو دیکھا تو بی جان نے میڈ کو اشارہ کیا کہ ذوالقرنین کو ابرش کو دے۔ میڈ نے بھی سر ہلا کر حکم پورا کیا اور ذوالقرنین کو ابرش کی گود میں دے دیا۔ ابرش نے ذوالقرنین کو گود میں لیتے ہی اس سے پیار کیا۔ مصطفیٰ شاہ سب پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ سے کہہ کر بی جان نے اسے مصطفیٰ شاہ کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ ملازمہ نے دروازہ نوک کیا تو مصطفیٰ شاہ کی اجازت ملتے ہی ملازمہ ابرش کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سفینہ، جاؤ اسے ذوالقرنین کے روم میں لے کر جاؤ، مصطفیٰ شاہ نے کہا تو بی جان نے اندر داخل ہوتے تنبیہ آمیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر ملازمہ کو وہاں سے بھیج کر رخ مصطفیٰ شاہ کی طرف کیا۔ ابرش تمہاری بیوی ہے، اس رشتے سے وہ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ذوالقرنین کے روم میں شفٹ ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے وہ یہی رہے گی۔ بی جان نے دو ٹوک بات کی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے یہ شادی میں نے کیوں کی ہے، اور اس کے آگے آپ مجھے کسی بھی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ شاہ، عالم، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ بی جان، یہ نکاح ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے بھی اپنی بات رکھی، مگر بی جان کہاں ہار ماننے والی تھی۔ ابرش کو وہیں رہنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور ابرش جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہی رہ گئی۔ جبکہ بی جان کے جانے کے بعد مصطفیٰ شاہ نے غصے سے ابرش کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ اب تم کیا وہیں کھڑی رہو گی؟ بیٹھو وہاں جا کر۔ ابرش خاموشی سے کمرے میں موجود 3 سیٹر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر ابرش کو دیکھا۔ سنہرے رنگ کی گھیردار پاؤں تک آتی فراق میں سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنے، کانوں میں چھوٹی مگر خوبصورت جھمکے پہنے، ہلکے میک اپ کیے، وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے سامنے کانٹریکٹ کے پیپرز رکھے۔ میں نے آپ کی شرائط مانی، اب آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، مصطفیٰ شاہ نے اب کی بار لہجے کو ہموار رکھ کر کہا۔ ابرش نے بھی بغیر کچھ کہے ہی پیپرز پر سائن کر دیے۔ پیپرز دے کر مصطفیٰ شاہ کمرے میں بنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔
جبکہ ابرش وہیں بیٹھی رہی۔ قریب 2 گھنٹے بعد مصطفیٰ شاہ کمرے میں واپس آیا تو دیکھا ابرش وہیں صوفے پر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابرش نے گھڑی پر ٹائم دیکھ کر مصطفیٰ شاہ کو مخاطب کیا۔ اس وقت مجھے لگتا ہے آپ کے گھر والے سو چکے ہوں گے۔ آپ مجھے ذوالقرنین کا کمرہ دکھا دیجیے، کون سا ہے؟ میں وہیں جانا چاہتی ہوں۔ ابرش کا ایسا مغرورانہ انداز دیکھ کر مصطفیٰ شاہ کا دل کیا کہ اسے خوب باتیں سنائے، مگر پھر چپ چاپ ابرش کو ذوالقرنین کے کمرے کا بتایا تو ابرش بغیر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھے کمرے سے چلی گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ اتنا بول کے مصطفیٰ شاہ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھ گیا اور اسکرین پر ذوالقرنین کے کمرے میں موجود خفیہ کیمرے کی ویڈیو آن کی۔ اسی کیمرے کی مدد سے وہ ذوالقرنین پر ہر وقت نظر رکھتا تھا۔ ابرش کمرے میں آتے ہی ذوالقرنین کو گود میں لیے بیٹھ گئی، اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مصطفیٰ شاہ کافی دیر تک ان دونوں کو دیکھنا رہا، پھر ذوالقرنین کو سلانے کے بعد خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تو مصطفیٰ شاہ نے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور خود بھی سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مصطفیٰ شاہ اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہاں پر اسے تقریباً 4 مہینے لگے تھے۔ جب وہ واپس آیا تو ابرش کو دیکھ کر تھم سا گیا۔ وہ کیپری کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بامشکل اس سے نگاہیں ہٹا پایا۔ بی جان کے حکم کی وجہ سے وہ کچھ دیر اس کے کمرے میں رہتی تھی، مگر جیسے ہی سب سوتے وہ ذوالقرنین کے کمرے میں چلی جاتی۔ لیکن وہ 2 دن میں اس سے کافی زج کر چکی تھی، ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتی تھی۔ تمہاری طلاق کی وجہ غالباً تمہاری یہ زبان ہوگی، کچھ زیادہ ہی لمبی ہے، وہ چڑھ کر بولا تو ابرش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے جج کرنے والے؟ اور صرف آپ ہی کو بولنے کا حق ہے، مجھے کوئی نہیں؟ اگر آپ کسی کو باتیں سنا سکتے ہیں تو سننے کی بھی ڈالیے۔ وہ تب کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ پیچھے محض غصے سے بے جو تاب کھا کر رہ گیا۔ اگلے دن اسے آفس میں کافی زیادہ کام تھا۔ وہ پورا دن کافی مصروف رہا۔ شام کو گھر پہنچا تو تھکاوٹ کافی زیادہ تھی۔ تھکن کی وجہ سے مصطفیٰ شاہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اب اس کی آنکھ بھوک کی شدت سے کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ مصطفیٰ شاہ واش روم میں فریش ہونے چل دیا۔ کچن میں عالیہ بیگم نے اپنی نگرانی میں مصطفیٰ شاہ کا پسندیدہ کھانا بنوایا۔ کھانا بالکل ریڈی تھا تو عالیہ بیگم نے ابرش کو مصطفیٰ شاہ کو جگانے اور کھانے کے لیے بلانے کا کہا تو ابرش سر ہلا کر مصطفیٰ شاہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، اگر وہ سو رہے ہوں گے تو انہیں آواز دے دوں گی کہ اٹھ جائیں اور آ کر کھانا کھائیں، اور اگر جاگے ہوئے ہوں گے تو دروازے سے ہی بول کر واپس آ جاؤں گی۔ ابرش یہ سب سوچتے ہوئے مصطفیٰ شاہ کے کمرے کے دروازے پر گئی۔ پہلے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ آیا تو دروازہ کھول کر خود ہی کمرے کے اندر گئی، مگر کمرے میں بھی کوئی نہ تھا۔ ممکن تھا کہ مصطفیٰ شاہ واش روم میں ہو۔ وہ واش روم کا دروازہ نوک کر کے عالیہ بیگم کا پیغام مصطفیٰ شاہ تک پہنچا کے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اسی وقت مصطفیٰ شاہ نے دروازہ کھول دیا۔ مصطفیٰ شاہ وائٹ ٹراؤزر پر بغیر شرٹ کے گلے میں تولیہ ڈالے فریش سا واش روم کے دروازے پر تھا۔ ابرش نے اسے دیکھ کر فوراً رخ پھیر لیا۔ وہ آپ کو مما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ابرش یہ کہہ کر کمرے سے بھاگنے لگی کہ اچانک مصطفیٰ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ مصطفیٰ شاہ کی اس حرکت پر ابرش کی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ میں جب سے آیا ہوں تو مجھے غصہ دلا رہی ہو، کچھ زیادہ زبان ہی چلنے لگی۔ مصطفیٰ شاہ کی اتنی قربت پر ابرش بکلا سی گئی۔ میں نے کیا کہا؟ مجھے ماما نے کہا تھا کہ آپ کو کہوں کہ کھانا کھانے آ جائیں۔ ابرش نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ مصطفیٰ شاہ کے پاس سے شاور جل کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جسے ابرش پوری طرح محسوس کر سکتی تھی اور اسے وہ خوشبو مدہوش بھی کر رہی تھی۔ اپنی لمٹ میں رہو اور مجھ سے دور رہو، سمجھی تم؟ مصطفیٰ شاہ نے اس کا بازو پر گرفت اور مضبوط کی تو ابرش درد کی شدت سے کرا اٹھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، ابرش بس اتنا ہی بول پائی، مگر مصطفیٰ شاہ پر تو جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں یہ بات باور کروا دی تھی کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہنا، مگر تمہارے تو کچھ زیادہ ہی پڑھ نکل آئے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے ناگواری سے ابرش کو دیکھا جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر اس کے رخسار پر آ گیا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے زبان درازی کی تو اس سے بھی زیادہ برا پیش آ سکتا ہوں۔ مصطفیٰ شاہ نے جھٹکے سے ابرش کو خود سے دور کیا۔
ابرش تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کھانا کھلانے کے بعد ذوالقرنین کو اس نے سلایا اور پھر بوجھ دل کے ساتھ وہ کمرے کی طرف چل دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بی جان نے ابھی خود آ کر دیکھنا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں گئی ہے کہ نہیں۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تو مصطفیٰ شاہ اپنا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی جا کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ بار بار ٹائم کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی مصطفیٰ کی طرف۔ پھر جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے تو اٹھ کر باہر جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ مصطفیٰ کی گمبھیر آواز پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کے پاس، وہ سر جھٹک کر بولتی دروازے کے ہینڈل کو گھمانے لگی تھی کہ وہ غصے سے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتا اٹھ کر پاس آیا اور زور سے دروازے کو دوبارہ سے بند کیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ سوال میرا ہونا چاہیے۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ یہ میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا بند کرو۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو۔ وہ دانت پیس کر بولا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے بیچ ڈیل ہوئی تھی اور ہماری شادی ایک کانٹریکٹ پر ہوئی تھی، اور وہ کانٹریکٹ کیا تھا؟ آپ بھول گئے ہیں کیا؟ میں آپ کی بیوی صرف نام کی ہوں۔ آپ نہ تو میرے اوپر کوئی حکم چلا سکتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ یہاں رہنے کی پابند ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ مجھے اس طرح چیلنج مت کرو۔ اور کون سی ڈیل؟ یہ والی ڈیل؟ وہ کہتا ہوا مڑا اور سائڈ ٹیبل سے اس نے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باسکٹ میں پھینک دیے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑے دیوار سے چپکاتا اس کے ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کس چیز کا غرور ہے تمہارے اندر؟ شکل و صورت اللہ نے بس واجبی سی دی ہے، میرے سامنے تو بالکل عام لگتی ہے، پھر مجھے اگنور کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے تمہاری؟ مجھے دیکھ کے لڑکیاں سانس لینا بھول جاتی ہیں اور تم ایسے دکھاتی ہو جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتا دو۔ وہ اس کے بازوؤں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے درد ہو رہا ہے مصطفیٰ، چھوڑیے مجھے۔ وہ غصہ سے بولتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور سائرانہ آنکھوں میں نمی سے دوڑنے لگی جو ایک پل کے لیے مصطفیٰ کی دھڑکن کو روک گئی۔ وہ بے اختیار جھکتا ہوا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے یاقوتی نرم و ملائم لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے لگی مگر مصطفیٰ نے اس کے بازوؤں سے جکڑے اسے زور سے بیڈ پہ پٹکا اور اس میں جھکتا اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ وہ اس کے حصار سے نکلتا جا رہی تھی مگر اس کا نرم و نازک وجود مصطفیٰ کی مضبوط گرفت اور توانا وجود کے سامنے بھربھری مٹی ثابت ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس پر حاوی ہوتا اس کی ساری مزاحمتوں کو رائیگاں کرتا چلا گیا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ پرسکون سے سو چکا تھا اور ابرش کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں اپنے رونے کا شغل پورا کرنا ہے تو تم جاؤ یہاں سے، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولا تو ابرش اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ذوالقرنین کے پاس آ کر وہ کتنی دیر وہاں بیڈ سے ٹیک لگائے روتی رہی۔ اسے مصطفیٰ سے حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی مگر مصطفیٰ نے اس کے ساتھ اس ریلیشن کو اس کی رضامندی کے بغیر آگے بڑھایا تھا جس میں نہ تو محبت تھی اور نہ ہی کسی قسم کی اپنائیت۔ صبح کو وہ اٹھی تو اس کا پورا بدن بخار سے دھک کر رہا تھا مگر وہ خود کو سنبھالتی ذوالقرنین کے سارے کام کر رہی تھی اور شاید وہ دکھ سہ کر اس قدر ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ اب اسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شام کو وہ عالیہ بیگم کے کہنے پر کھانا تیار کرنے لگی کیونکہ مصطفیٰ کی چھوٹی بہن اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے لندن سے آج واپس آ رہی تھی۔ اس نے کھانا کس طرح تیار کیا وہی جانتی تھی اور رات تک اس کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے کتنی بار آرام کرنے کے لیے کہا مگر وہ اسے ٹالتی ہوئی اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کی دونوں بڑی بہنیں بھی اپنے شوہر حضرات اور بچوں کے ساتھ آ چکی تھیں۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ کھانا لگایا اور سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ کسی ایک نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور پوچھتے بھی کیوں جب اس کے شوہر کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی تو کسی اور نے کیا کرنی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر ٹرے تھامے لیونگ روم میں آئی مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بمشکل اس نے سب کو گرین ٹی دی اور مصطفیٰ کو جیسے اس نے پکڑائی تو دونوں کی نگاہیں ملی تو مصطفیٰ کے دل میں ایک پل کے لیے ملال سا آیا مگر وہ سر جھٹک کر کپ پکڑنے لگا تو ہاتھ ابرش کے ہاتھ سے مس ہوئے تو مصطفیٰ کو اس کا ہاتھ جلتے ہوئے گارے کی مانند رکھا۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا مگر تب تک وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔
اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور جب وہ بستر میں لیٹی تو ہوش و آواز سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ مصطفیٰ رات گئے تک اپنے آفس کا کام کرتا رہا اور پھر سونے سے پہلے اس نے کیمرے میں ذوالقرنین کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور اس کے پہلو میں سوئی بے خبر ابرش کو دیکھ کر اس کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ غصے سے لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا کمرے میں گیا اور ذوالقرنین کو بازوؤں میں تھامے ابرش کے کندھے کو ہلاتے ہوئے پکارنے لگا، مگر وہ غنودگی میں ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے غصے سے پاس پڑا پانی کا جگ پورا اس پر الٹایا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بمشکل آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جو کہ غضبناک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اس بچے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، اگر تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی تو مجھے بتا دو، وہ غصے سے پھنکارا۔ ابرش نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے اور یہ وقت ذوالقرنین کے دودھ پینے کا ہوتا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی اور اپنے کانپتے وجود سے نیچے کی جانب بڑھ گئی، مگر ابھی وہ تیسری سیڑھی پر ہی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی، اور ساتھ ہی اس کی دل خراش چیخوں سے شاولہ گونج اٹھا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سب لوگ اپنے کمروں سے نکل آئے۔ مصطفیٰ بھی ذوالقرنین کو لے کر نیچے کی جانب بھاگا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ارے یہ کیسے گر گئی؟ عالیہ بیگم نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ مصطفیٰ جلدی سے ذوالقرنین کو ملازمہ کو پکڑاتے ہوئے اس کی جانب لپکا اور جیسے اس کو تھاما تو وہ آگ کی مانند دہک رہی تھی۔ اسے تو بخار ہے، اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بے چینی سے بولا اور ساتھ اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو روکنے کے لیے اس کا دوپٹہ رکھا۔ صبح سے بخار تھا بی بی جی کو، میں نے کتنی بار ان کو کہا کہ کام نہ کرے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اتنا سا بخار تو ہوتا ہی رہتا ہے اور شاید تھکاوٹ کی وجہ سے بخار زیادہ ہو گیا۔ ملازمہ کی بات پر وہ لب بھیج کر جلدی سے اسے گود میں اٹھاتا باہر کی جانب لپکا۔ کچھ ہی دیر میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کے اثر رسوخ سے جلدی اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ پوری رات گزر کر صبح ہو چکی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو بس بج چکے تھے۔ آفس میں اس نے اپنے مینیجر کو سب سنبھالنے کا کہہ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے شیشے کے پارٹ سے ابرش کو دیکھا، جو ہوش و آواز سے بیگانہ لیٹی تھی۔ کچھ 1 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو جیسے مصطفیٰ کی جان میں جان آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے فون کر کے اس کے والدین کو وہیں بلا لیا۔ اس کی ماں اس کے پاس تھی اور وہ انہیں خیال رکھنے کا کہہ کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آفس چلا گیا، مگر آفس جا کر بھی اسے چین کہاں تھا۔ اس کا دل ابرش میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ 5 بجے آفس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ سیدھا ہاسپٹل ہی پہنچا تھا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو ابرش ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی والدہ اس کو سوپ پلا رہی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے محض سر اس بات پہ ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ جب باہر گئیں تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ پاس آ کر سنجیدگی سے بولا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی۔ اتنی چھوٹی موٹی تکلیف پر میں باویلا نہیں کرتی، اور ویسے بھی مجھے عادت ہی نہیں ہے کسی کو اپنا دکھ بتانے کی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے غصے سے تمہارے اوپر پورا جگ پانی کا ڈال دیا، وہ شرمندہ سا بولا۔ آپ کے سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ اور ویسے اگر میں بیمار نہیں ہوتی تب بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ اس طرح میرے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کریں۔ خیر، آپ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک تو میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ میری فیلنگ کی، نہ احساسات کی، اور نہ میرے درد کی۔ پرسوں رات آپ نے منمانی کرتے ہوئے اپنا حق لے لیا اور کل رات اپنے بیٹے کی ذمہ داری میں غفلت برتنے پر سزا بھی دے دی۔ اگر وہ میرا سگا بیٹا ہوتا تب بھی یہی کرتا کیا؟ یقین نہیں کرتے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہونا تھا اس پر میرا بھی حق ہے، مگر اب آپ کو یہی لگتا ہے کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں صرف ایک آیا ہوں، وہ کرو سے بولتی جا رہی تھی اور اس کے الفاظ پر مصطفیٰ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، میں نے گھر میں فون کیا تھا، ذوالقرنین بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ پلیز گھر چلے جائیں، وہ آہستہ سے بولی تو وہ چونک گیا۔ کوئی بات نہیں، گھر میں سب لوگ ہیں، وہ سنبھال لیں گے، مجھے تمہارے پاس رہنا چاہیے، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ میں نے کہا نا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں میری ماں ہے، مجھے سنبھال سکتی ہیں، مگر اسے سنبھالنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آپ پلیز جائیے، گھر میں ویسے بھی شادی کا ماحول ہے تو سب لوگ بزی ہیں، اور ذوالقرنین کو ملازموں کے حوالے کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو تمہیں لگتا ہے میری فیملی اسے سنبھال نہیں سکتے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں نے یہ کب کہا؟ یہ بات تو کچھ مہینے پہلے آپ نے ہی کہی تھی نا، جب آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا۔
پہلی بار آپ کا بیٹا آفس میں ہی دیکھا تھا، اگر آپ کی فیملی سنبھال سکتی تو آپ اسے آفس نہ لے کر آتے۔ اس نے سچ میں اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے اٹھ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری فیملی کے بارے میں اس طرح بات کرے گی؟ مانا کہ کل رات میری غلطی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مجھے سنائی ہی جائے گی۔ وہ غصے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ولا کے سامنے پہنچی اور وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ بھی سلام کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، تو تم چلو کے ساتھ؟ اس کی بڑی بہن نے پوچھا تو وہ لب بھیج کر کچھ پل انہیں دیکھتا رہا۔ ذوالقرنین کہاں ہے؟ وہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ذوالقرنین کا پوچھنے لگا۔ وہ کمرے میں ہی ہوگا، اپنے ملازمہ پاس ہی ہے اس کے۔ عالیہ بیگم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے ملازموں پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، پھر بھی آپ نے اسے سارا دن ملازمہ کے حوالے کیا رکھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا ہو گیا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے تو آج تک تم لوگوں کو کبھی نہیں سنبھالا تھا، ہمیشہ آیا وغیرہ آپ لوگوں کو دیکھتی تھی، اور تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہارے بچے کو دیکھوں گی؟ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، عالیہ بیگم نے ناگواری سے جواب دیا۔ آپ نے ہمیں بچپن سے آیا کے حوالے کیا، اسی لیے تو میں اپنے بچے کو حوالہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو میں نے محرومیاں دیکھی وہ میں اپنے بچے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ شادی کی۔ وہ اگر بیمار ہے تو کچھ دن آپ خیال نہیں رکھ سکتے کیا؟ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں تمہارے اندر یہ کون سی مڈل کلاس سوچ ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گھمائے رکھتے ہو۔ اسی لیے کہا کرتی تھی نا، بی جان کی صحبت میں کم رہو، اپنے جیسا بنا دیا انہوں نے تمہیں۔ عالیہ بیگم نے منہ بنا کر کہا تو وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو ملازمہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ذوالقرنین وہی کارپیٹ پر نیچے سویا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بھی انتہائی گندے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ملازمہ برا کر اٹھی۔ دفع ہو جو کمرے سے، تم لوگوں کو نہ جانے کس چیز کی تنخواہ ملتی ہے، جاؤ۔ وہ اپنا غصہ ملازمہ پر نکالتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کی اونچی آواز سن کر ذوالقرنین اٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانا چاہا، مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مما، وہ روتے ہوئے بولا تو مصطفیٰ ایک دم ساکت رہ گیا۔ وہ آج اپنا پہلا لفظ بولا تھا۔ وہ 1 سال کا ہونے والا تھا مگر کچھ بھی نہیں بولتا تھا، کیونکہ پری میچور ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کی بنسبت ہر چیز میں پیچھے ہی تھا۔ اس نے بیٹھنا بھی بہت مشکل سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی بھی وہ چلنا سٹارٹ نہیں ہوا تھا، اور آج اس نے پہلے لفظ بولا تھا اور وہ بھی مما۔ واہ رے، ماں کے چمچے، 4 مہینوں میں ہی ماں کا ہو گیا، اور باپ جس نے اتنے مہینوں سے تمہارے ساتھ وقت گزارا اسے بھول ہی گئے ہو۔ وہ بڑبڑاتا اسے اٹھا کر کندھے سے لگا کر ادھر ادھر چلتے ہوئے وہ لوری گانے لگا جو کہ اس نے ابرش کو گاتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ چپ ہونے کی بجائے اور رونے لگا تھا۔ اب کی بار اس نے چڑھ کر اس کا منہ صاف کیا اور بیگ میں کپڑے اور ڈائپر رکھنے کے بعد اسے کندھے سے لے گئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ جب اندر داخل تھا تو فاطمہ بیگم نماز ادا کر رہی تھی جبکہ ابرش سو رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر ذوالقرنین کو اس کے ساتھ بٹھایا تو ذوالقرنین اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوتے کلکاریاں مار رہا تھا۔ ابرش کے کسی میٹھے سے احساس سے جیسے آنکھ کھلی تو اپنے پاس بیٹھے ذوالقرنین کو دیکھ کر وہ مسکرا دی، پھر اسے اپنے اوپر بٹھاتے اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مصطفیٰ مطمئن سا مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ اسے اپنی گود میں لیے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ اسے یہاں کیوں لے آئے؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی انفیکشن ہو مجھ سے، اور ویسے بھی بچوں کے اس طرح ہاسپٹل میں نہیں لانا چاہیے۔ وہ ذوالقرنین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پریشانی سے بولی۔ تو پھر کیا کرتا؟ تم ہی بتاؤ۔ رو رہا تھا اتنا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم نے سچ ہی کہا تھا، میری فیملی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ وہ تائق لہجے میں بولا۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا اس دور میں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ درست بھی ہے۔ وہ کیوں آپ کے بچے کو سنبھالے؟ کوئی کسی کے بچے کو نہیں سنبھالتا، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں اس کی اسٹیپ مدر ہوں، شاید میں بھی اوروں کی طرح مکمل ہوتی تو اسے ویسے پیار نہیں دے پاتی، یا شاید میری نیچر ایسی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھرے تاثرات تھے اور مصطفیٰ چون کر اسے دیکھنے لگا۔ اوروں کی طرح مکمل مطلب؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ کیا کریں گے جان کر؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ اسے کتنی دیر غور سے دیکھتا رہا، شاید
اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر صرف تکلیف دہ تاثرات تھے۔ پھر سر جھٹک کر ذوالقرنین کے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کے کپڑے کافی زیادہ گندے ہوئے تھے۔ میں ساتھ لایا ہوں، سو پلیز وائس سے صاف کر کے اس کو چینج کر دو گی؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ مشکل بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تکلیف سے زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے تھام کر واپس لٹا دیا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی شاید کچھ خود غرض ہو گیا ہوں۔ تم آرام کرو، کوئی بات نہیں، میں خود کوشش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہتے ہوئے اس کے کپڑے اتارنے چاہے، مگر ذوالقرنین اس کے سخت ہاتھ لگنے پر بھاں بھاں کر کے رونے لگا تھا۔ فاطمہ بیگم نے سلام پھیرتے ہوئے مصطفیٰ کو سلام کیا اور پھر پاس آ کر ذوالقرنین کو تھام لیا۔ لائیے، اپنے نواسے کو ہم خود کپڑے پہناتے ہیں، فاطمہ بیگم نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا اور پھر ذوالقرنین کے کپڑے چینج کرنے لگے۔ ذوالقرنین نے بغیر کسی مزاحمت کے ان سے کپڑے چینج کروائے تھے۔ بہت اچھا بھائی، باپ کے ہاتھ میں کانٹے لگے تھے کیا؟ وہ چڑھ کر بولا تو ابرش کے ساتھ ساتھ فاطمہ بیگم بھی ہنس پڑی اور انہیں ہنستا دیکھ کر ذوالقرنین بھی کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ نہیں بیٹا، کانٹوں کی بات نہیں ہوتی، آپ کو چینج نہیں کرنے آتے ہوں گے، اور اس چکر میں آپ سے ہاتھ سخت لگ رہا تھا جس کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا۔ اب ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی نہیں کر لیا تھا، فاطمہ بیگم نے اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا تو مصطفیٰ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے باہر جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور آ کر فاطمہ بیگم کو دیا۔ ان لوگوں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ آنٹی جی، آپ چلیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں، آپ آرام کیجیے جا کر اب، اور میں ابرش کے پاس ہوں اور ویسے بھی کل تک انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی، اس نے فاطمہ بیگم سے کہا، مگر فاطمہ بیگم نے وہاں سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ مگر ابرش کے پھر فورس کرنے پر وہ جانے پر راضی تو ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے اسے کافی زیادہ ہدایات کرنا نہیں بھولی تھی۔ مصطفیٰ نے وہاں ایک ہیلپر کو پیسے دے کر ابرش کے پاس رکنے کو کہا تھا، اور ذوالقرنین تو ویسے بھی سو چکا تھا۔ فاطمہ بیگم کو چھوڑنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو ابرش بھی سوئی ہوئی تھی اور ہیلپر بھی پاس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ہیلپر کو جانے کا کہتے ہیں اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے پاس رکھے اسٹول پر آ کر بیٹھ کر ابرش کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے بظاہر وہ عام سی نظر آنے والی لڑکی اسے خاص کیوں لگنے لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس سے محبت کر پائے گا، مگر ہاں، اس کا دل اقرار کر رہا تھا کہ وہ دل و جان سے ابرش کو چاہنے لگا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر سر ٹکائے سو چکا تھا۔ ابرش کی آنکھ کھلی تو اس نے سر گھما کر دیکھا، ایک دم چونکی، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سر بالکل اس کے کندھے کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ سو رہا تھا۔ اس نے پھر دوبارہ نگاہ گھمائی تو اس کی دوسری سائڈ پر ذوالقرنین اسے لپٹ کر سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو مصطفیٰ آنکھیں ملتا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے ماتھے کو چوتے ہوئے بولا تو محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ مجھے واش روم جانا تھا، وہ آہستہ سے بولتی اٹھ کر بیٹھی، مگر جیسے ہی کھڑی ہوئی تو اس کے پاؤں پر وزن ہی نہیں پڑا۔ وہ کراہتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے پاؤں میں درد ہے، مگر شاید میڈیسن کی وجہ سے کچھ پل کے لیے درد کو سکون ملا تھا، مگر پاؤں پہ وزن نہیں پڑ رہا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں کی ہڈی پھر سے کھسک گئی ہے۔ وہ اپنے نیچے لب کو دانتوں تلے دباتے ہی اپنے درد کو ضبط کرتے ہوئے بولی، مگر آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ویل چیئر پر بٹھا کر نرس کو بلایا اور نرس اسے واش روم تک لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے چیک کرنے کے بعد کچھ تشویش سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے یا تو موچ آ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کے پہلے بھی کبھی پاؤں میں چوٹ وغیرہ آئی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہوئی تھی جو کہ بعد میں جڑ گئی تھی، مگر سردیوں میں کبھی کبھار درد ہوتا تھا، مگر مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ اسی پاؤں پہ اگر کوئی چوٹ آ جائے تو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، چلے میں ایکس رے وغیرہ کروانے کے بعد دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ ایکس رے میں اس کی ہڈی پھر سے کھسکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر پلاسٹر چڑھا دیا تھا اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آنٹی، میرے گھر میں تو آج کل شادی کے فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو سب لوگ بہت بیزی ہیں، تو ٹھیک سے وہ لوگ ابرش کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے، آپ اسے پلیز کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ مصطفیٰ شرمندہ سے انداز میں بولا، ارے کیوں نہیں بیٹا، اس میں کہنے والی کیا بات ہے، اور کوئی بات نہیں، میں دھیان رکھ لوں گی۔ فاطمہ بیگم نے جلدی سے کہا، نہیں امی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ ذوالقرنین میرے بغیر نہیں رہ سکتا نا،
ابرش نے بے چینی سے کہا۔ تم آنٹی جی کے ساتھ ہی جاؤ گی، ذوالقرنین تمہارے ساتھ ہی چلے گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر فاطمہ کے باہر جانے کے بعد وہ مصطفیٰ کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ آپ یہ مجھ میں احسان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی غلطی سدھارنے کے لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تب کر بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی میں تلافی کرنے کے لیے سب کر رہا ہوں؟ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ کر رہا ہوں اور خود کے لیے بھی۔ تم ٹھیک رہو گی تو میرا بیٹا سنبھال پاؤ گی نا؟ مصطفیٰ بھی پھر مصطفیٰ ہی تھا، اپنی غلطی تو ماننا جانتا ہی نہیں تھا۔ دل میں جتنا بھی ملال ہو مگر زبان پر کبھی سوری کا لفظ بھی نہیں آئے گا شاید۔ ابرش دل ہی دل میں جھنجھلا سی گئی۔ پھر مصطفیٰ انہیں خود گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ابرش کی بھابھی تو بہت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر مصطفیٰ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں بیٹھنے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل آیا مگر گھر آ کر بھی اسے کہاں چین تھا، دل تو کہیں وہیں رہ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی بار ذوالقرنین کا پوچھنے کے بہانے وہ ابرش کو فون کر چکا تھا اور دل نے کئی بار سوچا کہ اس سے بھی پوچھ لے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی اس نے پھر سے فون کیا مگر دوسری طرف سے فاطمہ بیگم نے اٹھایا تھا۔ وہ میں ذوالقرنین کا پوچھنا چاہ رہا تھا، کیسا ہے وہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، وہ میرے پوتے پوتی ہیں نا، ان کے ساتھ کھیل رہے۔ ابھی کھانا کھلا کر فارغ ہوئی ہوں اور ابرش تو بس بیچاری پوری رات تھی، سو نہیں پائی، اس کے درد ہی بہت تھا پاؤں میں۔ دوسری طرف سے فاطمہ بیگم نے تفصیل سے جواب دیا تو ان کی آخری بات پر وہ بے چین سا ہو اٹھا۔ اسے کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، جس ڈاکٹر سے پہلے علاج کروایا تھا نا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں سوچ رہی تھی اسی کے پاس لے چلتی ہوں، فاطمہ بیگم نے کہا۔ جی بس تیار ہو کر میں ابھی پہنچتا ہوں، پھر ہم وہیں پر چلتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ ابرش کے پیرنٹس کے گھر میں موجود تھا۔ وہاں سے ابرش کو لے کر وہ ابرش کی بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تو وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس نے چیک اپ کے بعد مسکراتے بھابھی کی طرف دیکھا۔ بہت بہادر ہے آپ کی نند، ورنہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی بھی انسان خود کو اس حد تک سنبھال نہیں سکتا، مگر اس نے نہ صرف سنبھالا بلکہ اپنے اوپر آئی ہر مصیبت پر صبر کیا۔ ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی اور وہ لجتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا حادثہ؟ اس نے آخر پوچھ لیا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو شوہر ہیں نا ان کے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اس نے بے اختیار ابرش کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، دراصل ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب کی بار ابرش نے جواب دیا تو ڈاکٹر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی امپورٹنٹ بات بتانی تو چاہیے تھی نا، تم شاید جانتی نہیں ہے کہ تمہارا پہلے بھی رشتہ اس بات کی وجہ سے ٹوٹا ہے، ابرش کی بھابھی نے کہا تو وہ کھوجتی نگاہوں سے ابرش کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جا کے گھر میں بات کرنی چاہیے، مجھے نیکسٹ مریض کو چیک کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے بات کو سمیٹا۔ وہ ابرش کو لے کر کلینک سے نکل آئے۔ مجھے تو ویسے حیرت ہی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کو مس کر دیا، آپ کو کم سے کم پوچھنا چاہیے تھا اس سے کہ اس کا پہلے نکاح کیوں ٹوٹا، بھابھی نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، اور جو بھی بات ہے وہ میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، سو پلیز آپ چپ رہیے، مصطفیٰ نے اب کے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا تو بھابھی برے برے منہ بناتی چپ ہو گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد آفس کے لیے نکل آئے۔ 10 دن کے بعد اس کے پاؤں میں کافی بہتری نظر آئی تھی تو اسے لے کر واپس مینشن آ گیا تھا۔ اسے خود گود میں اٹھا کر کمرے تک لایا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستر سے ہلے گی بھی نہیں۔ گھر میں شادی کے ہنگامے بھی سٹارٹ ہو چکے تھے۔ وہ ویل چیئر پر ہی بیٹھ کر فنکشن اٹینڈ کرتی رہی تھی۔ آج اس کے پاؤں کا پلسٹر اتر چکا تھا اور وہ اب خود چلنے لگی تھی بنا کسی سہارے کے۔ مصطفیٰ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ان دنوں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا ہی چلا گیا۔ ذوالقرنین 2 سال کا ہونے والا تھا اور جب ذوالقرنین کی زندگی میں آئی تھی تو تب ذوالقرنین محض 6 مہینوں کا تھا اور بہت ہی لاغر اور کمزور تھا، مگر اب کا ذوالقرنین کافی زیادہ ہیلدی اور خوبصورت تھا اور اس میں ابرش کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ اس نے ذوالقرنین پر اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ آج ذوالقرنین کی بڑی دھوم دھام سے دوسری سالگرہ منائی گئی تھی کیونکہ پہلی کی بار تو اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی جو سمپل سے گھر کے لوگوں نے ہی کیک کٹ کر کے منائی تھی، مگر اس بار اس نے خود سارے انتظامات کیے تھے۔ فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد ابرش کے میکے کے لوگ بھی سب کے ساتھ بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تم لوگوں کو ذوالقرنین کی بہن بھی لے آنی چاہیے،
اچانک سے عالیہ بیگم نے کہا تو باقی سب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ آپ دعا کیجیے کیونکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ میری بھی پیاری سی بیٹی ہو جو بالکل ابرش جیسی ہو۔ اس نے گمسم سی بیٹھی ابرش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرش کی بھابھی ٹھٹھا مار کر ہنس پڑی۔ بس پھر آپ تیسری شادی کی تیاری کر لیں اگر بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہے تو، کیونکہ یہ تو وہ بنجر زمین ہے جہاں پر کوئی اناج نہیں اگنے والا۔ ابرش کی بھابھی کے الفاظ پر سب کے چہروں کے رنگ متغیر ہوئے اور مصطفیٰ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ قرب سے آنکھیں میچ کر بیٹھی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو اس طرح اپنی بانج بیٹی کا بوجھ ہم پر ڈالتے ہوئے؟ عالیہ بیگم نے چیخ کر کہا۔ پھر مصطفیٰ کی سب بہنیں بھی انہی کو بلیم کرنے لگیں اور مصطفیٰ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ شدت زد سے سرخ ہوا تھا۔ بس کریں آپ لوگ، اس میں قصور میرا ہے۔ آپ پلیز ابرش کو کچھ مت بولیے۔ ابرش تو مجھے بتانا چاہتی تھی مگر میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اس کے ماضی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اب اگر کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اس کے بعد میں کیا کروں گا میں خود نہیں جانتا، وہ سرد لہجے میں بولے۔ ابرش ایک جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ وہ ٹیرس پر ریلنگ پر ہاتھ جمائے ضبط کے کڑے مراحل پر تھی۔ مصطفیٰ نے ریلنگ سے ٹیک لگاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تو اگر رونا چاہتی ہو تو میری باہوں میں آ کر رو سکتی ہو، مصطفیٰ نے بوجھل لہجے میں کہا۔ کیا کہوں اب آپ کو؟ مجھے لگا تھا کبھی بھی آپ کو مجھ سے اولاد کی خواہش نہیں ہوگی، اسی لیے میں بھول ہی گئی تھی کہ میں بانجھ ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ شٹ اپ بے وقوف لڑکی، خبردار اگر تم نے خود کو بانجھ بولا۔ تمہارا یہ دل ممتا سے بھرا ہوا ہے۔ تم نے جتنی کیئر میرے بیٹے کی ہے اتنی شاید اس کی سکی ماں بھی نہیں کر پاتی۔ تم نے اپنی جان تک نچھاور کی ہے میرے بیٹے کے لیے، اپنی محبت نچھاور کی ہے۔ تمہارے اندر اتنی محبت ہے، اتنی ممتا ہے تو تم بانجھ کیسے ہوئی؟ وہ لوگ بانجھ ہوا کرتے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو، جو صرف دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں، جو صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ تم مفاد پرست نہیں ہو، نہ تم کسی کی عیب جوئی کرتی ہو، تم مکمل ہو۔ ادھورے یہ سب لوگ ہیں جو تمہیں بانجھ سمجھ رہے ہیں۔ پتہ ہے کچھ عرصہ قبل مجھے بھی اللہ سے بھی یہی شکوہ رہتا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھ سے میری محبت کو چھین لیا، ذوالقرنین سے اس کی ماں کو چھین لیا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں اگر ادھورا کرتا ہے نا تو ہمارے ذریعے کسی اور کو مکمل کرتا ہے، جیسے میں اور میرا بیٹا تمہارے ساتھ مکمل ہوئے اور تم ہمارے ساتھ۔ کیا ہوا اگر ہماری بیٹی نہیں ہوگی؟ ہمارا بیٹا ہے، اللہ اس کی لمبی عمر کرے، اس کی ہم جب شادی کریں گے نا تو جو اس کی بیوی ہوگی وہ ہماری بیٹی ہی تو ہوگی، اور ہماری خواہش بھی پوری ہو جائے گی ایک وقت میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ مصطفیٰ بولتا جا رہا تھا اور ابرش کے دل میں جیسے ٹھنڈی میٹھی فوائر پڑ رہی تھی۔ برسوں کا غبار جو دل میں جمع ہوا تھا وہ ایک دم سے نکلا اور وہ دوسرے پل اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بس میری جان، مصطفیٰ اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ چاند نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا اور پھر شرما کر بدلیوں میں چھپ گیا۔ 8 سال کے بعد ابرش جلدی آؤ، میں ہاسپٹل پہنچنا ہے، وہاں سب لوگ ہمارے منتظر ہوں گے، مصطفیٰ نے اسے پکارتے ہوئے کہا تو ابرش نے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ بلیک کلر کی فل سلیو کی ساڑی میں کندھوں پر شال اوڑے وہ بہت سوبر لگ رہی تھی۔ وہ سہج سہج کے چلتی ہوئے باہر آئی۔ آج انہیں ایک ہاسپٹل میں وزٹ کے لیے جانا تھا اور یہ ہاسپٹل مصطفیٰ نے ہی بنوایا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ہاسپٹل کی ڈین نے ان کا استقبال کیا۔ مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد وہ لوگ باہر نکلنے ہی والے تھے کہ کچھ پولیس خواتین ایک عورت کو لیے آتے دکھائی دی۔ وہ عورت بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم پر قیدیوں کا لباس تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کیس کو ہینڈل کیا۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی، عورت اپنے شوہر کو قتل کر کے جیل پہنچی تھی کچھ مہینے پہلے۔ کہتی تو یہ ہے کہ وہ اسے کسی کے ہاتھوں بیچنے والا تھا، اس لیے اس نے اسے قتل کر دیا، مگر قتل تو پھر قتل ہوتا ہے نا۔ اب عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی مگر حاملہ تھی، اب ایک دم سے وہاں کام کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ اس لیڈی پولیس نے بیزاری سے اسے جواب دیا۔ وہ افسردہ سی ہو گئی اور بار بار پلٹ کر اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کے خد و خال بتا رہے تھے کہ ایک وقت میں انتہا کی حسین رہی ہوگی۔ کچھ دیر میں اس عورت کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ مصطفیٰ ہم کچھ دیر ٹھہر جائیں یہاں جب تک اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس نے کچھ امید سے پوچھا تو مصطفیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر میں آپریٹ سے اس نے ایک لاغر سی بچی کو جنم دیا، مگر بچی تھی بھی بہت پیاری۔ ابھی اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ بچی نہ پائے، ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا تو ابرش کا دل ڈوب سا گیا۔ پھر بچی کو وہاں نرسری میں رکھ دیا گیا۔
وہ مصطفیٰ کے ساتھ گھر کے لیے نکل آئے، مگر پورا راستہ وہ روتی رہی تھی، اور جہاں تک گھر آ کر بھی بس کر دو، ایسے تو روز ہی واقعات حادثات ہوتے ہیں، تم اگر وہ سب واقعات کو دیکھو گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے اسے تسلی دینی چاہی، مگر میرے سامنے تو جو ہوگا اس پہ تو میں روں گی نا مصطفیٰ، اس بچی کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ، کیونکہ اگر ماں اس کی بچ بھی گئی تو اس بچی کو جیل میں رکھا جائے گا، وہ وہاں کے ماحول میں پلے گی کیا؟ اور اگر اس کی ماں نہ بچ پائی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ اللہ اس کا نگہبان ہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب تم چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، صبح کو تمہیں ذوالقرنین کے اسکول کے فنکشن میں جانا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تو سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ اگلا دن ذوالقرنین کے اسکول میں گزرا تھا، مگر شام کو اس نے مصطفیٰ کو فورس کر کے ہاسپٹل کا چکر لگانے کا سوچا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ عورت ابھی کچھ دیر پہلے ہوش میں آئی ہے، اور اس کے کہنے پر بچی کو یتیم خانے بھیجنے کا انتظام ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر، کیا یہ میں بچی کو اڈاپٹ کر سکتی ہوں؟ اس نے بےتابی بھرے لہجے میں پوچھا تو مصطفیٰ چونک گیا۔ جی آپ اس کی ماں سے پوچھ لیجیے، ڈاکٹر نے کہا تو مصطفیٰ کے ساتھ اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں پر وہ عورت تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو وہ بچی کو گود میں لٹائے رو رہی تھی اور ساتھ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی جا رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ آبرش نے پاس جا کر پوچھا تو وہ عورت چوم کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی بیٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات پر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کمال کرتے ہیں مہم صاحب، آپ ایک قاتلہ کی بیٹی کو پالیں گے، معاشرہ جینا حرام کر دے گا آپ کا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہارا نام صابرہ ہے، مجھے ریسیپشن سے پتہ چلا تھا، تم سچ میں صبر والی ہو۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ایک انصاف نہیں ہے، مگر قانون قانون ہوتا ہے اور ہم قانون کے آگے مجبور ہیں۔ اور رہی بات معاشرے کی، معاشرہ تو مجھے اس بات پر بھی جینے نہیں دیتا کہ میں ایک بانجھ ہوں، جبکہ میں نے ایک چند ماہ کے بچے کو پال پوس کر 8 برس کا کر دیا ہے۔ معاشرہ کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتا صابرہ، مگر میں اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ میرا ضمیر اس وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس بچی کو کسی یتیم خانے میں جانے دوں۔ میں یتیم خانے کے بچوں کو تو اڈاپٹ نہیں کر سکتی، مگر اسے کر سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھ کر پال پوس کر اس قابل بناؤں گی کہ یہ معاشرہ خود بخود اسے قبول کرے گا اور اسے کسی مجرمہ کی بیٹی نہیں سمجھے گا۔ ابرش نے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ عورت نم آنکھوں سے مسکراتی۔ اب مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں، میں عرصہ ہو گیا اپنے رب سے یہی پوچھتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس کی مصلحتوں کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ نشئی باپ نے اپنے دوست کے ساتھ بیاہ دیا اور اس شخص نے مجھ پر ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ 5 بار بچہ ضائع ہوا میرا، پھر اس شخص نے مجھے جوئے میں ہار دیا۔ میں بہت روئی، پھر میں نے اسے قتل کر دیا، یہ جانتی ہوئے بھی کہ قتل کرنا حرام ہے، مگر کیا کرتی، اور پھر خود کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ مگر ستم ظریفی دیکھو نا، پھر سے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ روز روتی رہی اور اللہ سے کہتی رہی، میرے مقدر تو ایسے بنائے تھے تو آگے میری بچی کے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور اس رب کی عنایت دیکھو، اس نے میرے سارے شکموں کو ایک پل میں ہی ختم کر کے بتا دیا کہ میرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ ہر ادھورے کو کسی نہ کسی طرح پورا کرتا ہے، کسی کچھ لیتا ہے تو دوسرے پل کسی اور خواہش کو پورا کر کے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ مجھے آج اس نے ایک پل میں سب کچھ دے دیا، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ عورت جو کم عقل اور کم پڑھی لکھی تھی، باتیں وہ بڑی بڑی کر رہی تھی، شاید زمانے سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس زمانے نے اسے بہت بڑے بڑے سبق سکھ پڑھائے تھے۔ پھر صابرہ نے اپنی بیٹی اس کی گود میں ڈال دی۔ ابرش نے اس کا ماتھا چومتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی آج کی رات تم یہیں پر ہو، اپنی بیٹی کو جی بھر کر پیار کرو، میں کل تم سے تمہاری امانت لینے آؤں گی، ابرش نے کہا تو عورت مسکراتی۔ پھر اگلی صبح وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ صابرہ کی کچھ دیر پہلے ہی وفات ہو گئی ہے۔ وہ تو یہ سن کر ساکت ہی رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر صابرہ کا چہرہ دیکھا تو ایک سکون تھا اس چہرے پر۔ ابرش کا دل چاہ کے چیخ چیخ کر روئے، نہ جانے اس معاشرے میں کتنی صابرہ تھیں جو اس طرح تکلیف میں گزرتی ہیں، مگر ہر صابرہ کو دکھوں سے آزاد کرنے کے لیے کوئی ابرش نہیں آتی تھی۔ ابرش نے اس روتی ہوئی ننھی سی جان کو سینے سے لگایا اور مصطفیٰ نے خود ابرش کی خواہش کے مطابق صابرہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا تھا۔ وہ لوگ جب اس ننھی سی کری کو لے کر گھر پہنچے اور گھر میں جب سب کو اس داستان کے بارے میں بتایا تو عالیہ بیگم نے تھوڑا اعتراض کیا تھا، مگر ابرش نے انہیں قائل کر ہی لیا تھا، اور ذوالقرنین تو اس ننھی سی شہزادی کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ ماما، یہ اینجل میری ہے نا؟ وہ آئرہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اسے پوچھ چکا تھا، اور ابرش مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھرتے سے
کئی بار ہاں میں جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچوں کو سلا کر کمرے میں آئی تو مصطفیٰ اسی کا منتظر تھا۔ وہ پاس آ کر اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ میں نے آپ سے پوچھے بغیر آئرہ کو لینے کا فیصلہ کیا۔ سوری، وہ منہ بسور کر بولی تو مصطفیٰ نے ایک شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ پگلی، تمہارا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میری پیاری سی وائف کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ چھی، مصطفیٰ نے کتنی بار کہا ہے میرا ناک مت کھینچا کرو۔ وہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر مارتے ہوئے بولی تو وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ وہ اتنے سارے ادھورے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے، اور زندگی اسی کا نام تھا۔ ہر انسان اپنی ذات میں ادھورا ہوتا ہے، مگر کسی اور کے ساتھ وہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی دینا ہوتا ہے۔ اور اگر اس جہان میں اگر کوئی پورا نہیں ہے تو اگلا جہان تو ہے ہی نا۔ یہی تو ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ دنیا میں آئی تکلیفوں پر صبر کرنے کے ساتھ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور یہاں کی تکلیفیں سمندر کے قطرے جتنی، مگر آخرت کی نعمتیں پورا سمندر ہے۔ انسان اگر یہی سوچ رکھ لے تو اس کے بہت سارے غم ہلکے ہو جائیں۔ یہ بات سوچنا بھی کہیں نہ کہیں ہمیں مکمل کرتا ہے۔ ہم سب ادھورے ہیں مگر کہیں نہ کہیں پورے ہیں۔